اللہ کی تلاش میں نکلنے والے مرد اور خواتین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ راستے کا تعین ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں جس موضوع پر ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس پر بہت زیادہ کنفیوژنز بھی پائی جاتی ہیں اور اس کے بارے میں تحقیقی مواد دستیاب تو ہے، لیکن اعلیٰ پائے کا کانٹینٹ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ جتنے بھی ابہام، جتنی اشکالات ذکر الہی کو لے کر ہمارے اذہان میں موجود ہیں، آج ان پر بات کی جائے۔ سب سے پہلے میں سورہ العنکبوت کی آیت 45 آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اس آیت نے میری توجہ بہت عرصہ اپنی طرف کیے رکھی اور بہت تردد بھی آیا، لیکن پھر کشائش عطا کی گئی اور گرہ کھولی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب عمومی طور پر میرے بھی ذہن میں یہی ایک کنسیپٹ راسخ تھا، ایک تصور تھا میرے ذہن میں بھی کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن عنکبوت کی آیت 45 جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اب میں اس سوال کی کھوج میں رہا کہ اللہ کا ذکر کیا ہر عبادت سے بڑا ہے، کیا نماز سے بھی بڑا ہے؟ اور یہ سوال ذہن میں تشویش پیدا کرتا تھا اور کنفیوژن پیدا کرتا تھا۔ دیکھیے، اس معاملے میں میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کا ذکر نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز ہی اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہر وہ عبادت ہے، ہر وہ کام ہے، ہر وہ فعل ہے، ہر وہ قول ہے جو اللہ کی یاد میں انجام دیا جاتا ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں سب سے زیادہ بڑی عبادت تو نماز ہے، روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ بھی ہم پہ فرض ہوتی ہے، اور یہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرتی ہے۔ نماز کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور کوئی ایسی بدبختی کا عالم یہاں پہ نہیں آیا کہ ایسے گمان ہونے لگے کہ نماز کی اہمیت کے اوپر بات کی جائے۔ نماز فرض ہے اور بلند ہے۔ اب یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہے، یعنی پہلے نماز کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کا ذکر بے شک بہت بڑا ہے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیسے ہے، مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیے کہ تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے، کیا ذکر کوئی الگ شے ہے، تسبیح کوئی الگ شے ہے؟ تو مجھے انسان کو مختلف واقعات سے اپنے ماضی کے کچھ واقعات بھی یاد آیا کرتے ہیں، تو مجھے اپنے کچھ ماہ و سال ایسے یاد آئے جب میں اس سوال کی تلاش میں سرگرداں تھا، اور وہ جواب جو ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیسے ہے، اس کا جواب مجھے اس سوال میں ملا کہ تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، کوئی فرق نہیں اور بہت بڑا فرق ہے، اور یہ ساری بات پرسپیکٹیو کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تسبیح اور اللہ کے ذکر میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، حق بات کہتا ہے، ہرگز کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں خود بھی بیان کر چکا کہ ہر عبادت اللہ کا ہی ذکر ہے، حتیٰ کہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ بہت بڑا فرق ہے تو وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، حقیقتاً بہت بڑا فرق ہے۔ جب معاملات ایسے ہو جائیں، جب معاملہ ایسی جگہ پہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرق لطیف ہے، باریک ہے، یعنی کہ ڈیٹیلز میں رکھا ہوا ہے، تفصیلات کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اب جیسے نماز، قرآن، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہی ہے، تو بات یہ آتی کہ ذہنی پختگی اور علم کی دستیابی، یہ فیصلہ کرتے ہیں دونوں عوامل کہ آپ کے لیے کون سی عبادت کس درجہ میں رکھی ہوئی ہے۔ اس بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیے، یہ جن بھی عبادات کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ گنتی میں ہیں، شمار میں ہوتی ہیں، ان کو گنا جاتا ہے۔ نماز کی رکعتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے روزوں کے دن ہوتے ہیں، قرآن کے پارے ہوتے ہیں، رکوع ہوتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں، حج کے ایام ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے۔ تو یہ کسی نہ کسی طور گنا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی بات کرنے کے بھی اوقات ہی ہوتے ہیں۔ I will go one step further and I will say کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی ایک معین وقت ہے، کتنی دیر تک کر لیں گے، آخر کار اس گفتگو کا اختتام ہوگا اور یہ عبادت بھی بند ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اوقات، شمار اور گنتیوں میں رکھی ہوئی ہے۔ جب ہم اس رزلٹ تک پہنچتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب سا معاملہ کھلتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے اس میں گنتی نہیں ہے، اس میں شمار نہیں کیا جاتا، اس میں ان گنت ہے، بے حد و حساب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ اور جو فطرت مبارک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ گن کے بھی دیتا ہے اور اللہ بغیر گنے بھی دیتا ہے۔
اکثر میں بھی لوگوں سے یہ بات سنتا رہا اپنی تسبیح کرتے ہوئے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ بہت سننا پڑا ہوگا، اور اگر جو تسبیح کرتے ہیں ان کو یہ سننی پڑتی ہے باتیں کہ گن کے اللہ کو کیوں یاد کرتے ہو، اللہ تو بغیر گنے دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، جب اس کا جی چاہے دیتا ہے۔ تو دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ گن کے بھی دیتا ہے اور بغیر گنے بھی دیتا ہے۔ زندگی گنی ہوئی ہے، اولاد گنی ہوئی ہے، رزق گنا ہوا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو گنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر بغیر گنے بھی دیتا ہے۔ اس کے دینے کے انداز ہیں، اسے پتہ ہے کہ اس نے گن کے کب دینا ہے، بغیر گنے ہوئے کیسے دینا ہے۔ اب اگر اولاد بغیر گنے دینا شروع کر دے تو سنبھالے گا کون؟ اسی طرح سے اگر روزی بغیر گنے دینا شروع کر دے تو ہر آدمی کہے گا کہ مجھے بھی دے دو، مجھے بھی دے دو، تو وہ تو معاملہ کنفیوژن میں چلا جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ چونکہ سب کچھ جانتا ہے بے شک، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں اپنے بندوں کو گن کر دینا ہے، یعنی کوٹا دینا ہے، اور کہاں ان کو بغیر گنے اپنی عطا کی اور کرم کی بارش کرنی ہے ان پر۔ اسی طرح سے یہی معاملہ تسبیح کا اور ذکر کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ چونکہ ہر وقت ہے، اس میں گنتی شمار، اس میں اوقات نہیں ہوتے، تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہے، یعنی کہ ٹائم لیس ہے۔ ذکر پر وقت نہیں گزرتا، یہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔